نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں ہم سب حاضر ہیں. آج کی اس مجلس میں جس مضمون پر میں اظہار خیال کرنا چاہ رہا ہوں وہ ٹاپک ہے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں. اس کو مت چلائیے گا، صحیح نہیں آتا. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ انسانیت کے مددگار ہوتے ہیں. مدد کا حقیقی تصور، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حقیقی مستعان اور مدد کرنے والا اللہ کی ذات ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. حقیقت میں اللہ ہے جو مدد فرماتا ہے. مگر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں میں سے، انبیاء اور رسول میں سے اور امتوں میں سے لوگوں کو جو اس کے محبوب ہو جاتے ہیں، اس کے مقبول ہو جاتے ہیں، اس کے برگزیدہ نیک اور پارسا ہو جاتے ہیں، انہیں بھی یہ شان عطا فرماتا ہے اپنی نیابت کے طور پر، اپنا نائب ہونے کے اعتبار سے، کہ وہ بھی انسانیت کی مدد کرتے ہیں. اب اگر اللہ کا نبی انسانیت کی مدد کرتا ہے تو وہ اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے ہی مدد کرتا ہے. میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ذرا ذہن نشین کر لیجئے پھر تاکہ بات آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اس جملے کو، اس تصور کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے. وہ جملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم بات اس تصور سے سمجھیں کہ ایک اللہ مددگار، باقی سب طلبگار. یہ جملہ غلط نہیں ہے مگر اس جملے کو بیان غلط کیا جاتا ہے کہ ایک اللہ مددگار ہے، باقی سب طلبگار ہیں. یہ ٹھیک ہے، ہر کسی نے طلب کرنا ہے، اللہ سے طلب کرنا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے سوا عطا کوئی نہیں کر سکتا. اسے اس تصور سے بیان کرنا غلط ہے. میں حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: انما انا قاسم، صرف میں ہوں جو تقسیم کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث، صرف میں تقسیم کرتا ہوں. تقسیم وہی کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے. اور آگے بتا دیا: واللہ یؤتی، عطا اللہ کی ہے اور اس نے ذمہ داری اور ڈیوٹی میری لگائی ہے کہ تقسیم میں کرتا ہوں. تو حقیقی مدد اللہ کی طرف سے ہے. اب اس دنیا کو اس نے سبب سے خالی نہیں بنایا. اس دنیا میں ہر چیز کا کوئی سبب ہے. اب جو بھی پیدا ہوتا ہے اسے حقیقت میں اللہ پیدا کرتا ہے، مگر ضروری ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو. اللہ چاہتا تو ہر کسی کو آدم علیہ السلام کی طرح خود پیدا فرما دیتا. اس نے کر کے دکھایا، میں کر سکتا ہوں. اس نے آدم علیہ السلام سے عورت کو پیدا کیا، ان کی پسلی سے نکالا. اس نے بتایا کہ میں کر سکتا ہوں. اس نے اکیلا مرد پیدا کر کے دکھایا کہ میں پیدا کر سکتا ہوں. اس نے مرد سے عورت پیدا کر کے دکھائی کہ میں کر سکتا ہوں. اور سرکل اس نے پورا کیا بی بی مریم سے، بغیر شوہر اور خامند کے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا کہ چاہوں تو مرد عورت کے بغیر کروں، چاہوں تو صرف مرد سے کروں اور چاہوں تو صرف عورت سے کروں.
مگر میں نے نظام دنیا کا یہ بنایا ہے کہ تم نکاح کرو تو اولاد دوں گا۔ اس طرح اس نے دیتا وہی ہے، مگر آگے تقسیم کرنے کے ذرائع بنائے ہیں اس نے۔ یہ ذمہ داریاں اس نے انبیاء کرام کو دی ہیں، یہ ذمہ داریاں اس نے رسولوں کو دی ہیں، اور یہ ذمہ داریاں اس نے امت کے محبوب لوگوں کو دی ہیں۔ حقیقت میں آتا اسی کی طرف سے ہے، آگے تقسیم کرنے والا وہ ہوتا ہے جس سے اللہ نے اجازت دی ہوتی ہے۔ تو ہم جب کسی اللہ کے محبوب بندے سے لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ کی شان میں بے ادبی یا گستاخی ہوئی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اعلان کر دیا انما انا قاسم، میں تقسیم کر رہا ہوں، اور گھبرانا مت، واللہ یؤتی، خزانے اللہ کے ہیں، اس نے مجھے دیے ہیں۔ آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں؟ اب یہ آیت کریمہ دیکھیں، میں چند ایک آیات اور انشاءاللہ یہ مضمون آپ کے سامنے، اس کا فلسفہ کلیئر ہو جائے گا، اور چند ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ 5ویں سورہ ہے المائدہ، اس کی آیت نمبر 55 ہے، آپ یاد رکھ لیں، سورت بھی 5 ہے اور آیت بھی 5 کا عدد ہے۔ انما ولیکم اللہ، انما کلمہ حصر ہے، یہ صرف خاص کرنے کے لیے آتا ہے۔ فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا مدد صرف اللہ ہے، مددگار صرف اللہ ہے۔ اب یہاں اللہ نے بات ختم نہیں فرمائی، اب سمجھیے، ہمیں یہ سمجھنا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کی سنیں گے یا مولوی صاحب کی سنیں گے۔ قرآن تو اللہ کا ہے نا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا مددگار صرف اللہ ہے، اور یہاں ٹاپک ختم نہیں کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول بھی مددگار ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین آمنوا، اور جو مومن ہو جاتا ہے، کامل مومن، وہ بھی تمہارا مومن ایمان والا، وہ بھی تمہارا مددگار ہے۔ اب یہ اعلان اللہ فرما رہا ہے کہ میں بھی مدد کرتا ہوں، میرے رسول بھی مدد کرتے ہیں، اور مومنین بھی مدد کرتے ہیں۔ تو جس کی توحید کا درس دیا جاتا ہے، وہ توحید والا، وہ واحد رب خود فرما رہا ہے کہ میں بھی مدد کر رہا ہوں، میرے رسول بھی مدد کر رہے ہیں، اور بولیے ایمان والے بھی تمہاری مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے۔ اب آمنو کی تشریح کے لیے یہ بات اتنی کافی ہے، آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا ہوتا ہے۔ اب یہ تصور اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اب اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرمایا؟ ان سے بڑھ کر تو روئے زمین پر نہ کوئی مومن ہے، نہ کسی کا ایمان ہے۔ اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے فرمایا حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اب بتائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے سوا کسی کی ضرورت ہے؟ بولیے، کسی کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ سورہ انفال ہے، سورہ نمبر 8 ہے، اور آیت مبارکہ نمبر 64 ہے۔ الفاظ سنیے آیت کریمہ کے، یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو مومنین آپ کی اتباع کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یعنی آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے، آپ کی مدد کرنے کے لیے، کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، جتنی مدد ہے وہ کرنے کے لیے یہ مومنین آپ کے لیے کافی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے یہ سب کر کے دکھایا۔ تو صحابہ کرام نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ توحید میں فرق آیا ہے، یا معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پر یقین نہیں ہے، یا معاذ اللہ اللہ حضور کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے محبوب میں تو ہوں کافی آپ کے لیے، مگر جو مومن آپ کی اتباع کر رہا ہے اس کو بھی میں آپ کے ساتھ لگا رہا ہوں، وہ کہیں نہ کہیں آپ کی مدد، آپ کے دین کی مدد کرے گا۔ مدد کے اس تصور کو سمجھنا ہے کہ آپ جس سے مدد طلب کرتے ہیں اسے کیا سمجھ کر مدد طلب کر رہے ہیں آپ۔ ہم جب اللہ کے رسول سے، اللہ کے نبی سے مدد مانگتے ہیں، ہم جب کسی اللہ کے ولی سے مدد مانگتے ہیں، اسے ہرگز اپنا خدا، الہ، معبود سمجھ کے نہیں مانگتے، اسے معبود کا محبوب سمجھ کے مانگتے ہیں کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اس کا محبوب ہے، یہ اس کے قریب ہے، یہ ہماری مدد کرے گا اور یہ اسی کی عطا سے کرے گا۔ تو یہ دوسری آیت کریمہ سورہ انفال کی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد جو تیسری آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور رکھنا چاہتا ہوں وہ سورہ الاعراف کی ہے، اور سورہ الاعراف اس آیت یہ سورہ نمبر 7 ہے،
اس کی آیت مبارکہ نمبر 158، اس کے الفاظ سنیے ذرا۔ اب یہ وہ تصور ہے جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک عام تصور ہے، یہ بات جس کو شاید عربی اتنی جانتا نہ ہو، عربی پڑھی نہ ہو، عربی لغت کو نہ سمجھتا ہو، عربی لغت کی باریکیوں کو نہ جانتا ہو، وہ یا کے بارے میں یہ کہتے ہیں یا اس کو کہا جاتا ہے جو حاضر ہوتا ہے، جو موجود نہیں ہے آپ اس کو یا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ ایک عام تصور ہے، اس سے اس تصور کو غلط کر دیا جاتا ہے اور بلا دیا جاتا ہے کہ جس کو آپ جی جی آگے ایمان والوں کی تشریح ہے، آمنوا الذین یقیمون جی 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 ہاں، مولا علی کی بارے میں اس میں آتا ہے، جی ہاں یہ ایمان والوں کی آگے تشریح آئی ہے، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ وہ ٹاپک سے ہٹ کے تھا اس لیے میں نے آیت کریمہ کا وہ حصہ پڑھا۔ اللہ مددگار ہے، اس کا رسول مددگار ہے، اور ایمان والے تمہاری مددگار ہیں۔ پھر نبی کو کہا کہ میں تمہارا مددگار ہوں اور تمہاری اتباع کرنے والے تمہارے مددگار ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں اس تصور کو سمجھیں، یہ جو یا رسول اللہ کہا جاتا ہے، یا علی کہا جاتا ہے، یا غوث اعظم دستگیر کہا جاتا ہے، یا بابا فرید کہا جاتا ہے، اولیاء کرام کو پکارا جاتا ہے، کسی اللہ کے ولی کا نام لیا جاتا ہے یا کہہ کر، اس کو کہا جاتا ہے کہ اسے کہیں جو حاضر ہے، جو سامنے ہے، اس کو یا کہیں۔ اب یہ آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ میں نے آپ کو کہا سورہ الاعراف ہے 7، اور اس کی آیت نمبر 158 ہے، اس کے پہلے کلمات ہیں ابتدائی۔ میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا، تفصیل لمبی آیت کریمہ ہے۔ فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں۔ اب یہ اللہ فرما رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب اللہ سے زیادہ تو عربی کسی کو نہیں آتی۔ اللہ فرما رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الناس، آپ تمام انسانوں کو کہہ دیں، ناس جو بھی انسان ہے اس کو یہ بات فرما دیں۔ اب کون سا موقع ایسا تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سارے انسان حاضر تھے؟ جب یہ آیت کریمہ آئی تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے پڑھی نا۔ وہ 100 صحابہ کرام ہوں گے، 200 ہوں گے، 500 ہوں گے، 1000 ہوں گے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہوگا خود بحجۃ الوداع کے موقع پر۔ پوری انسانیت تو سامنے نہیں تھی، مگر اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیں اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تم مانو یا نہ مانو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر انسان کو یہ بات فرمائی خطاب کر کے۔ وہ وہاں موجود تھا؟ بولیے، یا موجود نہیں تھا؟ تو قرآن مجید نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یا کا تعلق کسی کے حاضر ہونے یا غائب ہونے سے نہیں ہے۔ یہ جو یا رسول اللہ پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہاں سے پکار رہے ہو، مدینہ بیٹھے ہوئے ہیں یا مدینہ جلوہ افروز ہیں، نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہر انسان کو پکارا ہے، اور اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ آپ پکاریے قل یا ایھا الناس۔ تو جو شخص یا کو حاضر کے لیے خاص کرتا ہے اس کو قرآن مجید کی اور عربی لغت کی سمجھ نہیں ہے، اس کا تعلق حاضر اور غائب کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھیں، یہ آیت کریمہ میں آپ کو دیتا جا رہا ہوں، آپ مضمون کو سمجھتے جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سب اس آیت کریمہ کو جانتے ہوں گے۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیجئے اے کافرو، قیامت تک آنے والے جتنے کافر ہیں سب کو فرما دیں اپنی ظاہری حیات میں، اور سب انسانوں سے فرما دیں قیامت تک آنے والے کو، وہ اس وقت سن رہا ہے، وہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا، 1000 سال بعد پیدا ہوگا، اس کو بھی فرما دیں کہ میں رسول ہوں، اور ہر کافر کو بتا دیں۔ یہ اللہ کا قرآن یا کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے کہ یا کا تعلق حاضر اور غائب کے ساتھ بولیے نہیں ہے۔ اس کو مدد کے ساتھ مکس کر دیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہو، وہ تو حاضر نہیں ہے۔ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ حاضر و ناظر ہیں، مگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ حاضر نہیں ہے، اس تصور کو غلط کیا جاتا ہے۔ اب جو آیت کریمہ آپ کو دے رہا ہوں، اس کے بعد اس مضمون پر میں اور آیت کریمہ نہیں، چند ایک احادیث دوں گا، مگر اس مضمون کو سمجھنے کے لیے اس سے بہترین آپ کو مضمون نہیں ملے گا جو آیت کریمہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملی ہے، اور یہ آیت کریمہ نمبر 14 ہے، سورہ الصف کی، پارہ نمبر 28 ہے۔ اس کے الفاظ سنیے، اور یہ سورہ صف کی آخری آیت کریمہ ہے، اس پہ سورہ صف مکمل ہوتی ہے، 28واں پارہ ہے، اور یہ سورہ نمبر 61 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اگلے الفاظ ذرا سنیں کیا ہے، کونوا انصار اللہ،
تم سب اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ اپنے لیے مدد مانگ رہا ہے، اس کی تشریح ہے، تفصیل ہے، مگر میں لفظ پر آپ کو فوکس کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، جس کے لیے یہ سارے کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگو، وہ اللہ مومنین سے کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو۔ اب اس کی تشریح آگے آئی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مگر روک رہا ہوں، ذرا لفظ دیکھیں کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، تم سارے اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب کیا مدد کرنی ہے تم نے؟ کما قال عیسی ابن مریم، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، اللہ کہہ رہا ہے میں بھی ویسے ہی کہہ رہا ہوں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ کس سے؟ للحواریین، اپنے جو حواری ان کے ماننے والے ان کے چاہنے والے تھے ان کو یہ کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے، کیا؟ من انصاری الی اللہ، کون اللہ کی طرف میری مدد کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا، ان کا بھی ایمان تھا، یقین تھا کہ اللہ مدد کرتا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ تم اللہ کی طرف میری مدد کرو۔ اب بات سمجھے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنے چاہنے والوں سے کہہ رہے تھے کہ میرے لیے مدد کرو، مطلب میرے دین کی مدد کرو، میری بات کو آگے تک پہنچاؤ، لوگوں کو دین کا پیغام دو، جو اللہ کی طرف سے میں تمہیں بتاتا ہوں وہ تم لوگوں کو جا کے بتاؤ، یہ میری مدد ہے، یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کے دین کی مدد ہے۔ تو اللہ رب العزت ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ تم بھی کرو مدد، کیا؟ کہ نحن انصار اللہ، قال الحواریون، جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، قال الحواریون، وہ حواریوں نے جواب یہ دیا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ اور اللہ نے اس جملے کو قرآن مجید میں ہمارے لیے بیان کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں نے میری مدد کی اور میری توحید پر کوئی فرق نہیں آیا۔ کیوں؟ اس مدد کی تشریح اور ڈیفینیشن ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد کوئی بھی نہیں ہے جو خدا کی صورت میں کسی کی مدد کرے گا۔ میں نے آپ کو پہلے کہا حقیقی مدد اللہ کی ہے، اس کے بعد جس کی مدد بھی ہے اس کے اپنے مقام کے مطابق ہے، اس کی اپنی شان کے مطابق ہے، اور اس سٹیٹس کے مطابق ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ رسول ہے، چاہے وہ نبی کو ماننے والا کوئی محبوب امتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ کون لا سکتا ہے تخت میرے پاس، کون میری مدد کرے گا تخت لا کر؟ حالانکہ وہ خود کر سکتے تھے، اللہ کر سکتا تھا۔ جن نے کہا میں لے آتا ہوں، میں لے آتا ہوں، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے کہا مجھے اور جلدی چاہیے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جانتے تھے کوئی اس سے جلدی بھی لا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ قال الذی عندہ من علم من الکتاب، جس کے پاس قرآن کتاب کا علم تھا ان میں سے ایک شخص بولا میں لے آتا ہوں۔ کتنی جلدی لائیں گے؟ آپ کی آنکھ چپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ 700 میل دور پڑا ہوا تخت تھا، تو آپ نے جب آنکھ کھولی تو تخت سامنے تھا، تو آپ نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے جو تم سب دیکھ رہے ہو۔ یعنی جس کو اللہ اپنا فضل عطا کر دیتا ہے وہ اس طرح لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ کا انکار پھر بھی نہیں ہوا، جس نے کی ہے مدد وہ اللہ کی عطا سے ہی کی ہے۔ تو جب ہم انبیاء سے مانگتے ہیں یا اولیاء سے مانگتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہمارا توحید پر ایمان بولیے نہیں ہے، ہم ان کو مان ہی اس توحید والے کے تعلق کی وجہ سے رہے ہیں۔ یعنی میں ایک سادہ سا جملہ کہہ دوں، اگر میں غوث الاعظم کا مرید ہوں یا ان پر ایمان رکھتا ہوں یا ان پر یقین رکھتا ہوں یا اپنی نسبت ان سے جوڑتا ہوں تو میری کون سی ان سے رشتہ داری ہے؟ وہ تو صدیوں پہلے دنیا سے ظاہراً پردہ کر کے، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، تو میں جو ان سے تعلق بنا رہا ہوں کس لیے بنا رہا ہوں؟ کہ انہوں نے میرے رب سے تعلق بنایا، میرے رب نے ان کو اپنا محبوب بنایا، تو میرے رب کے محبوب ہیں تو مجھے بھی محبوب۔ یہ فلسفہ ہے سمجھنے کا اس مدد کا۔ اب میں آپ کو چند ایک حدیث دوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ میں نے قرآن مجید آپ کے سامنے آیات پڑھ دیں جو اس مضمون کو سمجھنے کے لیے کافی اہم تھی۔ اب ذرا یہ حدیث سے سنیے، چند ایک حدیث آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہی مضمون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ہے۔ الفاظ جدا ہیں مگر مضمون ایک ہی ہے۔ میں یہ حدیث پڑھتا ہوں۔ النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اب حضور سے بڑھ کر تو دین بتانے والا کوئی نہیں ہے نا۔ ذرا جملہ سنیں کیا ہے۔ فرمایا اذا اضل احدکم شیئا، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم جائے،
کوئی نقصان ہو جائے، کوئی گم جائے چیز، کوئی پریشانی تمہارے اوپر آ جائے، او اراد احدکم عونا، یا تمہیں کوئی مدد چاہیے ہو، تمہاری کوئی چیز تم سے گم گئی ہے یا تمہیں کچھ بولیے مدد چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا کہ تم اگر کسی چیز کو کھو بیٹھو یا تمہیں کوئی مدد چاہیے ہو، فرمایا وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، یا تم کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ تمہیں سامنے کوئی مددگار نظر نہیں آ رہا، وہ سامنے کا فلسفہ، وہ جو یا کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ کوئی سامنے ہو تو یا کہو ورنہ شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی، گمراہی ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، فرمایا تمہاری کوئی چیز گم جائے یا تمہیں مدد چاہیے ہو، یا فرمایا کہ بِأَرْضٍ لَيْسَ لَهَا أَنِيسٌ، یا کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں کوئی تمہارا مددگار ظاہراً نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَقُلْ، تو یہ کہا کرو، اس وقت یہ کام کیا کرو۔ اب کیا کیا کرو؟ فرمایا کہا کرو یا عباد اللہ، یا سامنے کوئی نہیں ہے مگر آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہا کرو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو۔ اب کیا کہنا ہے؟ فرمایا اغیثونی یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اب آقا علیہ السلام کو سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ سے مانگو، اگر اسی فلسفے کو تو سمجھانا چاہ رہے تھے اور بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے بندے سے جب مانگو گے تو وہ حقیقت میں مدد اللہ کی ہی ہوگی، اس لیے تو یا عباد اللہ کہا، اے اللہ کے بندو، شیطان سے تو نہیں مانگی مدد، وہ تو کافروں کا کام ہے۔ فرمایا مانگو، کس سے مانگو؟ یا عباد اللہ اغیثونی، میری مدد کرو، پریشانی میں ہوں، میری مشکل کو حل کرو، میری پریشانی کو دور کرو، میری مدد فرمائیے۔ اچھا پھر کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں اور ہیں، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ لا نراہم وقد جرب ذالک، وہ تمہیں ظاہراً دکھائی نہیں دیتے، جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ اب وہ ظاہری طور پر تمہارے سامنے نہیں ہیں، یا وہ دور بستے ہیں کہیں، یا وہ تم سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، یا ان کا زمانہ تم سے پہلے تھا، مطلب ظاہری طور پر تمہارے سامنے نہیں ہیں، مگر وہ ایسے ہیں کہ جب ان سے مدد مانگی جاتی ہے وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور اس مدد سے لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا فتویٰ ہے، حدیث پاک۔ اب میں پہلے کہہ چکا ہوں کسی ایک شخصیت یا ذات پر ہم فوکس نہیں کر رہے نا، ہر شخصیت، ہر ذات اپنے مقام کے مطابق مدد کرتی ہے، جس کو اللہ نے جو مقام عطا کیا ہے وہ مدد اسی طرح کرتا ہے۔ اور پھر اسی مضمون پر ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو راوی کرتے ہیں، امام حاکم نے اس کو بیان فرمایا، اور وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا طریق یہ تھا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی وسیلے سے مدد مانگا کرتے تھے۔ طویل حدیث ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام تقی الدین سبکی نے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، یہ جملہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ یہ جو واقعات اس طرح اتنی کثرت سے لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر، بزرگوں کے زمانے سے ہم تک پہنچے ہیں کہ نیک لوگ، اولیاء لوگ، صالحین وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ فرمایا اس کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہ فرقے والا ہوگا، جو اس کا انکار کرے گا وہ فرقے والا ہوگا۔ اب اس کے بعد میں جو آخری حدیث جس پر میں اس مضمون کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، وہ واقعہ بڑا تفصیل والا ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا، آپ میں سے اکثر احباب نے وہ واقعہ سنا ہوگا، مگر اس پر بات مکمل کرنا چاہتا ہوں ایک جملہ کہہ کر، اور وہ جملہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلام نے بڑی ترقی کی، 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت پھیلی اور پہنچی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو مزاج تھا اور جس طرح آپ کی طبیعت تھی اور جو جلال تھا اس سے ہر کوئی واقف ہے، جانتے ہیں۔ ان کی طبیعت اور مزاج کا عالم تو یہ تھا کہ فرض پڑھنے کے بعد اگر کوئی زیادہ مسجد میں نفل پڑھ رہا ہوتا تھا اس کو بھی ڈانٹ کے نکال دیتے تھے کہ فرض ادا کر لیا ہے، جاؤ اولاد کے لیے جا کر کماؤ، وہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، زیادہ نوافل میں سارا دن بسر نہ کرو۔ میں ایک مثال اس لیے دی کہ آپ کو شخصیت کی بات کہنا چاہ رہا ہوں، ان کے حوالے سے یہ حدیث پاک ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ اور اس حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ان عمر بعث جیشن
کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر بھیجا جنگ کرنے کے لیے، ایک لشکر بھیجا. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا يُدْعَى سَارِيَّةً، اور اس وقت وہ جو لشکر بھیجا تھا جنگ کرنے کے لیے، اس کا سردار اور سربراہ اور کمانڈر جو بنایا ان کا نام ساریہ ہے، ساریہ کو بنایا. اب جملہ سنیے آگے کیا ہے. فَبَيْنَمَا عُمَرَ يَخْطُبُ، تو اب وہ لشکر چلا گیا جنگ کرنے کے لیے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جمعے کا خطاب کر رہے تھے، جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے. تو خطاب کرتے کرتے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ذرا سنیں. یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل. وہ جو لشکر بھیجا تھا اس کا جو سربراہ تھا ساریہ، اس کا نام لیا اور کہا اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ. اب اس حدیث میں یہ نہیں ہے مگر میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں. اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے تھے سن رہے تھے خطبہ. لوگوں نے یہ کہا کہ لگتا ہے حضرت عمر بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو خطاب کوئی اور کر رہے ہیں اور کوئی نئی بات شروع کر دی ہے. تو حضور مولا علی علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ بوڑھے نہیں ہوئے، جو اس کو نظر آ رہا ہے کچھ دن بعد تم بھی دیکھ لو گے. حضور مولا علی المرتضیٰ نے یہ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ. اب جب آپ نے یہ جملہ فرمایا تو آپ نے کہا کہ چلو بھائی پہاڑ کی طرف چلو، ساریہ پہاڑ کی طرف چلو. اب اس کے واقعے کے گزر جانے کے بعد فقدم رسول من الجیش فقال، تو ایک بندہ اس لشکر میں سے جب واپس آیا تو اس نے یہ کہا یا امیر المؤمنین، اس نے آ کر کہا اے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اے امیر المؤمنین، لقینا، ہم جب دشمن کے ساتھ لڑ رہے تھے، عدونا فہزمونا، ہماری شکست قریب آ چکی تھی، دشمن جیتنے والا تھا، ہم ہارنے والے تھے. فَإِذَا بِسَاحِهٍ يَسِيحُ، پھر ہم نے اچانک ایک بہت واضح آواز سنی، کسی کی پکار سنی، کوئی پکار رہا تھا، ہم نے آواز سنی. کیا؟ یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، دشمن ہمیں ہرانے والا تھا، ہم میدان جنگ میں کئی 100 میل دور لڑ رہے تھے، ہم نے آپ کی آواز سنی، آپ نے کہا ساریہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، پہاڑ کی طرف چلے جاؤ. تو اس بندے نے یہ کہا کہ فَأَسْنَدَنَا ظُهُورَنَا إِلَى الْجَبَلِ، تو ہم نے اپنی پشتیں پہاڑ کی طرف کر لی، ہم پیچھے پہاڑ کی طرف گئے، پیچھے ہٹ گئے. اور جب ہم پیچھے بڑھے فَهَزَمَهُ اللَّهُ تعالیٰ، تو پیچھے چونکہ پہاڑ آ گیا تھا، دشمن سامنے تھا، تو ہم نے دشمن کو شکست دے دی. اب دو باتیں ہیں یہاں پر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں خطاب فرما رہے ہیں، لشکر لڑنے کے لیے دور گیا ہوا ہے، اور آپ نے وہاں سے کہا یا ساریہ، یا ساریہ، یا کا جملہ آپ کی زبان سے نکلا. تو یا کا تعلق کسی کے سامنے موجود ہونے سے بولیں نہیں ہے. جو یہ بات کرتا ہے وہ جہالت کی بات کرتا ہے، وہ جہالت کی بات کرتا ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ یا سامنے کو کہنا چاہیے، اسے کبھی قبرستان پہ جا کے یا اہل القبور نہیں کہنا چاہیے. وہ کہاں سامنے ہے ہمارے؟ ہزاروں کی قبریں ہوتی ہیں، اور پہلی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ سب کو کہتے ہیں السلام علیکم. کتنے آپ کے سامنے ہوتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور؟ قبرستان کے باہر سے گزرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں. یا کا فلسفہ کسی کے سامنے ہونے یا غائب ہونے سے بولے نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم نے صحابہ کے مجمع میں مدینہ تو منورہ کے اندر حضور کے منبر پر کھڑے ہو کر جس کو لشکر جنگ لڑنے کے لیے بھیجا ہے، اسے وہاں سے یا ساریہ کہا ہے. اور اس آنے والے نے آ کر بتایا کہ ہم نے آپ کی آواز سنی اور ہم دشمن کے ہاتھوں یعنی شکست کھانے والے تھے، ہم پہاڑ کی طرف چلے گئے، آپ نے ہماری مدد کی، آپ کی آواز کی وجہ سے ہمیں رہنمائی مل گئی اور ہم نے دشمن کو شکست دے دی، ہم نے دشمن کو شکست دے دی. تو تصور یہ سمجھنے والا ہے کہ اللہ رب العزت حقیقت میں ہر کسی کی مدد فرماتا ہے، مگر وہ کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے فرماتا ہے، کسی کو کسی کا وسیلہ بناتا ہے، سبب بناتا ہے. اللہ رب العزت چاہتا تو اپنی توحید کی خبر جس طرح وہ انبیاء کے سامنے اعلان کر سکتا ہے فرشتہ بھیج کر کہ مجھے مانو اور میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، وہ ہر کسی کے سامنے فرشتہ لا سکتا ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، مگر اس نے اپنا جو نظام بنایا ہے وہ وسیلے کا بنایا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اور وہ وسیلہ تمہارا اللہ کی طرف مدد کرے گا، اللہ کی دین کی طرف لائے گا، اللہ کی معرفت کی طرف لائے گا، اور اللہ نے جو تمہیں عطا کرنا ہوگا وہ اس وسیلے کے ذریعے تمہیں عطا کرے گا.
اب وہ وسیلہ انبیاء کا بھی ہوتا ہے، وہ وسیلہ رسولوں کا بھی ہوتا ہے، اور وہ وسیلہ اللہ کے مددگاروں کا بھی بولیے ہوتا ہے۔ اب اس مضمون پر میں صرف یہ 2-4 جملے اور جو عرض کرنا چاہتا ہوں مکمل کرنے کے لیے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ پھر کئی باتیں ایسی کر دی جاتی ہیں کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے اس کا، یہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں داتا علی حجویری، داتا نام کیوں لیتے ہیں آپ؟ ہم مولا علی کو مولا کہتے ہیں، آپ مولا کیوں کہتے ہیں؟ بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ مولا کہتے ہیں مدد کرنے والے کو۔ مولا کا لفظی مطلب یہ ہے، قرآن مجید نے کہا اللہ مدد کرتا ہے، رسول کرتا ہے، اور ایمان والے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مولا کہتے ہیں مددگار کو، تو جو بندہ یہ اعلان کرتا ہے کہ آپ مولا نہ کہیں، یہ لفظ غلط ہے، اس کا اپنا نام مولانا ہوتا ہے۔ مولانا مولا سے بھی بڑا مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ اپنے نام کے ساتھ مولانا جائز ہے، اور جن کے صدقے دین ہم تک پہنچا ہے ان کو مولا کہنے سے دین پہ حرف آ جاتا ہے۔ اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ پھر اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب مولانا مودودی صاحب کا ایک اپنا عقیدہ نظریہ ہے، وہ اس بات کو نہیں مانتے، اولیاء کے نسبت کو، توسل کو، وسیلے کو، اولیاء کی مدد کو نہیں مانتے۔ ان کا اپنا نام کیا ہے؟ ابو الاعلیٰ مودودی، ابو الاعلیٰ، اعلیٰ کا بھی باپ۔ تو اعلیٰ تو اللہ ہے۔ اب ہم اگر لفظی بحث کرنا شروع کر دیں تو شرک تو یہیں سے شروع ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ان لفظوں سے کبھی شرک اتنی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جو لفظوں سے ہو جائے۔ اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میں تمہارا رب ہوں، اور اللہ نے حضور کو حکم دیا ماں باپ کو بھی رب کہو، حکم دیا دعا مانگے، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں باپ کو اللہ نے رب کہا ہے خود رب ہو کر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں رب پوری کائنات کا ہوں اور ماں باپ صرف اپنی اولاد کے رب ہیں۔ اس طرح اللہ جب مدد کرتا ہے تو وہ اپنی شان کے لائق کرتا ہے، اپنی توحید کی منصب شان پر، اور رسالت کی مدد جب ہوتی ہے منصب رسالت پر ہوتی ہے، اور ولی کی جب مدد ہوتی ہے تو وہ مدد منصب ولایت پر ہوتی ہے۔ تو جو شخص بھی اولیاء کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ان سے نسبت رکھتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، ان کی مدد طلب کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کا معاذ اللہ انکار کرتا ہے یا دین کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بنایا اس لیے ہے کہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور مشکل میں ان کو اپنی طرف سے ہدایت کا سامان پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں کی نسبت کی خیرات دنیا آخرت میں عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید نے تو یہاں تک کہہ دیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ تم دنیا کی مدد کی بات کرتے ہو کہ یہ مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ قیامت کے دن جب ماں اپنے بیٹے کی نہیں کرے گی، بھائی بھائی کی نہیں کرے گا، میرے متقین ایسے ہیں یہ قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ الاخلاء، یہ تو اس دن بھی کریں گے، تو جو قیامت کے دن بھی مدد کریں گے جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، تو اس دنیا میں ان کی مدد تو اور بڑھ کر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب بندوں کا ادب عطا کرے، اور ان کی نسبت اور ان کا حیا عطا کرے، اور اپنے محبوب بندوں کی نسبت کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔